वक्फ प्रॉपर्टी, ये इसे हम जाने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को तैयार कर लेंगे اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے السلام علیکم۔ تو دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری نے آج ایک بہت بڑی بات کہہ ڈالی ہے۔ جی ہاں دوستو، جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہے مولانا فضل الرحیم صاحب، تو انہوں نے آج ایک بہت بڑی بات کی ہے وقف بورڈ بل کو لے کر۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بہار کے پٹنہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی گئی ہے وقف بورڈ بل کو لے کر۔ وہاں پر بڑے بڑے عالم دین آئے اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے تمام ممبران وہاں پر موجود تھے، جو کہ آپ سبھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ کس طرح سے ہمارے بھارت دیش کے اندر وقف بورڈ بل پاس کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہے۔ تو دوستو، اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کون سا قدم اٹھانا چاہیے؟ تو جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم نے اسکین کر کے تو اپنا جواب جے پی سی کو بھیج دیا ہے، لیکن اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو دوستو، اس پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سیکریٹری ہے مولانا فضل الرحیم صاحب، تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہے۔ ساتھ ساتھ دوستو، عظمیٰ عالم صاحبہ نے بھی مسلمان بہن بھائیوں سے ایک بہت بڑی اپیل کر ڈالی ہے، کیا سندیش دیا ہے ان سبھی کو۔ تو دوستو، میں آپ لوگوں کو یہیں پر ان کی ویڈیو کلپ بھی دکھاؤں گا، لیکن ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، پلیز اس ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اپنے مذہب کو ماننا، اپنے مذہب کے حساب سے چلنا، اپنے مذہب کے حساب سے اپنی جائیداد کو رکھنے کا حکم ہے، لیکن آپ وہ حقوق آہستہ آہستہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا میں اعتراض کرتی ہوں۔ آپ جو بل لانا چاہ رہے ہیں، میں اس کی مداخلت کرتی ہوں، میں اس سے ماننے سے انکار کرتی ہوں۔ یہ جائیداد اللہ کی جائیداد ہے، وقف پراپرٹی، یہ اسے ہم جانے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے بچوں کو تیار کر لیں گے کہ خون بہا دو، لیکن اللہ کی جائیداد کو جانے مت دینا، اور اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور آج اس اجلاس سے ہم یہ بات کو اپنی بہنوں تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم بیچاری نہیں ہیں۔ آج بھی ہم چاہیں تو آج بھی ہم اپنے بچوں پر مرہم لگا سکتے ہیں، اگر وہ جہاد کے راستے میں، اگر وہ اللہ کے راستے میں اپنی پراپرٹی بچانے کے نکلتے ہیں۔ ان باتوں کے ساتھ انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت سارے ماہرین یہاں جمع ہیں، انشاءاللہ ہم ان سے سنیں گے۔ جیسے وقف کانفرنس کا فیصلہ کیا گیا، وہاں مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے یو سی سی کے موقع پر جب رائے مانگی گئی تھی اور مسلمانوں نے بھرپور رائے دی تھی، اسی طریقے سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو موبلائز کیا جائے گا اور کیو آر کوڈ کے ذریعے اور لنک کے ذریعے اپنی رائے دستور ہند کی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنی رائے بھرپور انداز میں پیش کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری توقع سے زیادہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا اپنی رائے کو بھیجنے میں، اور جس مضبوط طریقے سے اپنی رائے کو پیش کیا، اس ملک کے سیاسی گلیاروں کے اندر اس بات کا پیغام دیا کہ اس ملک کا مسلمان بھوکا پیٹ رہ سکتا ہے، ملازمتوں میں پیچھے ہٹا دیا گیا اس کو برداشت کر سکتا ہے، ہزاروں فرقہ وارانہ فسادات کو جھیل سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان کسی حالت میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس سے دین سے کوئی سمجھوتا کیا جائے۔ وہ تمام چیزوں سے سمجھوتا کر لے گا، تمام حقوق سے سمجھوتا کر لے گا، لیکن دین کے بارے میں ایک رائے کے دانے کے برابر کو سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پوری امت مبارکباد کی مستحق ہے، الحمدللہ۔ میں آخر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم تمام مسلمانوں کو مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے ماتحت میں جتنی آرگنائزیشن موجود ہیں ان کی جو ہدایات ہیں ان کا منتظر رہنا چاہیے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم جس حد تک بھی جمہوری حق کا استعمال کرتے ہوئے اس لڑائی میں آگے جا سکتے ہیں، ضرور آگے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کے اندر، اس تاریخی جدوجہد میں جو کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ مسلمان جب دین پر آنچ آئی تو امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، اپنے ایمان کی چنگاری جو اس کے سینے کے اندر موجود ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے اس نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے ذہن کو، اپنی قوت فیصلہ کو کرتے ہوئے تیار کیا اپنے آپ کو، اور وہ اس نے بھرپور حصہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو سلامت رکھے اور اس عظیم جنگ کے اندر بھرپور کامیابی ہم کو عطا فرمائے۔ اور ہم حکومت کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ اس بات سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں سیاسی گلیاروں کو اور فیصلہ کرنے والوں کو کہ مسلمانوں کا یہ پختہ احساس ہے کہ 10 سال تک میجورٹی میں ہونے کے باوجود وہ اس بل کو نہیں لائی۔ 10 سال تک اس نے، میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کی ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو بہت جلد بازی میں اس نے یہ فیصلہ کر کے اور پوری تیاری کر کے اس بل کو پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بل ملک دشمنی پر ہے، آمادہ ہے، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ دشمنی ہے۔ سراسر تمام قانون داں اس بات کے معترف ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ بل قانون کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے، اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ہم یہ بات بتا دینا بھی چاہتے ہیں حکومت کو کہ اس ملک کا مسلمان اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس لیے پیار کرتا ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے یہ کہتا ہے، ہماری حدیث ہم سے یہ کہتی ہے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی تلقین کیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے، ہم اللہ کے فرمان کے مطابق جب ہمارا دل میں محبت ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس ملک سے محبت کرنے والوں، اس ملک کے باشندوں اور اس ملک کے سٹیزن سے ایسی کیا دشمنی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو 10 سال میں کیا گیا وہ مسلمانوں کی مخالفت میں کیا گیا اور ان کے حقوق کو چھینے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بل لایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال میں کون سا ایسا فیصلہ آپ نے کیا ہے، مجھے بتا دیا ہے کہ فیصلہ جو مسلمانوں کے حق کے اندر کیا گیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو چین ان کے فیصلوں کی بتلا رہی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے، ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اور اتنی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مسلمان جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ وقف کی ہو جاتی ہے، اور وقف بورڈ جہاں ہاتھ رکھ دیتا ہے ایک لمبی قطار ہے اعتراضات کی اور انتشار پیدا کرنے کی۔ ہم یہ بات میڈیا کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ذرا کان کھول کر، آنکھیں کھول کر چیزوں کو سمجھیے اور پڑھیے اور اس پروپیگنڈے کا شکار مت ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جدوجہد میں ہمیں مکمل کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو جی ہاں دوستو، آپ لوگوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سیکریٹری ہیں مولانا فضل الرحیم صاحب، ان کی یہ ویڈیو کلپ دیکھی ہے اور ساری باتیں آپ لوگوں نے سن چکے ہیں۔ ساتھ ساتھ عظمیٰ بہن کی بھی آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ دیکھی ہے اور ان کی بھی ساری باتیں آپ لوگوں نے سن چکے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی ساری باتیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ دوستو، اب ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بل پاس کرانے کی بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہے، سازشیں کی جا رہی ہے، اور ہماری جو وقف کی ہوئی زمینیں ہیں ان کو یہ لوگ انڈر میں لینا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو جتنا چاہے شیئر کیجئے تاکہ تمام امت مسلمہ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔